مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سورہ دخان جو ہے یہ ایکچولی دلیل ہے، یہ وہ نہیں ہے شب برات جس کو کہتے ہیں جو 15ویں شعبان، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اس رات فرشتے اترتے ہیں، بہت خیر لے کے اترتے ہیں، ہر طرح کے امر لے کے اترتے ہیں، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ یہ شب قدر کی رات، رمضان جو راتیں ہیں اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب مبین، روشن کتاب ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. تو مبارک رات اگر اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں اور قرآن سے ریلیٹ کیا ہے تو اس کی دلیل کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس طرح سے جو سورہ قدر سے ہے. اور پھر ہم اس چیز سے ڈرانے والے تھے، اور اس میں جو ہے اس رات میں ہر طرح کے کام، مضبوط کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلے تو ہوئے ہیں لیکن لے کے اتر رہے ہوتے ہیں فرشتے، اور ہر طرح کا حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں. اور پھر اللہ کی رحمت تیرے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. رب السماوات کون ہے؟ وہ رب جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اور اگر تم ہو موقنین میں سے تو سرٹنٹی چاہیے. ایمان کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ سرٹنٹی ہے، یقین محکم. اور کیا ہے یقین محکم؟ کہ لا الہ الا ہو، کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رب ہے تمہارا، رب ہے تمہارے آبا و اجداد کا بھی، بلکہ تم اس کے بارے میں شک میں ہو. اور یلعبون یعنی کہ کھیل کود میں مگن ہو تم. تو بس انتظار کرو، جب کوئی کھیل کود میں مگن ہے اور اللہ کی کلام کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کے احکامات کی طرف نہیں آ رہا، تو پھر اس کو تھریٹ ہے. ٹھیک ہے انتظار کرو، جس دن آئے گا آسمان ایک دھوئیں کی طرح ہوگا. تو یہ بھی ایک نشانی ہوگی قیامت کی کہ دھوئیں کی طرح ہو جائے گا آسمان. اور عذاب کا ایک سائن ہوگا کہ یعنی کہ ایک سموک کی طرح ہوگا. یکش الناس جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور یہ ہوگا عذاب، دردناک عذاب ہوگا. تو سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دابت جو ہے دابت الارض جو جاندار ہے زمین کا وہ نکلے گا، خروج ہوگا وہ، یعنی یہ ہم نے پڑھا تھا نا دابت الخروج ہوگا. اسی طرح سے زمین کا دسنا، آدم سے آگ کا نکلنا، یہ سارے جو ہے یہ نشانی ہوں گی، قیامت کی نشانی یعنی فائنل نشانی جس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر وہ کہیں گے اگر اب ہم نے جو ہٹا ہم سے اس عذاب کو، بے شک اب ہم ماننے والے، اس کو کوئی قبول نہیں ہوگا. کہاں سے ہے تم یہ نصیحت؟ اب اگر تمہارے پاس جب آ گئے تھے رسول تمہارے پاس، اب کیا ہے نصیحت؟ اب اس وقت کوئی نصیحت نہیں ہے. تم اس وقت تو منہ موڑ گئے تھے، اور تم اس کو انہوں نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معلم ہے، مجنون ہے، سکھایا پڑھایا ہوا گیا ہے اور یہ مجنون ہے. ان کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہٹانے والے عذاب تھوڑا سا، بے شک تم لوٹنے والے ہو. یعنی کہ ان کو یہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم عذاب کو ہٹا دے تھوڑا سا، کیا تم لوٹنے والے ہوگے؟ جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی اور ہم انتقام لینے والے، یعنی کہ کوئی ایون عذاب بھی ہٹا دیا جائے گا وہ لوٹنے والے نہیں ہوں گے. اسی طرح سے آزمایا ہم نے اس سے پہلے فرعون کو بھی، جب ان کے پاس بھی رسول آ گئے تھے عزت والے، اور انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو محکوم بنا کے سلیوز بنا کے رکھا ہوا تھا. تو ان کا یہی کام تھا، اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں، ایمان کی طرف بلانا تھا اور ان کو چھڑوانا تھا. اور کہا کہ میں تو تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، یہ کہ تم سرکشی نہیں کرو اللہ کے مقابلے میں، اور میں تمہارے لیے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں تو اپنے رب کی طرف پناہ لے چکا ہوں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اگر وہ ان کو اس نے یہ تھریٹ کیا تو نہ کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم نے ایمان نہیں لائے میرے لیے تو بس مجھے چھوڑ دو، یعنی کہ میں تم سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں. پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک یہ قوم ہے، مجرم قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لے کے چلو اور تم بس ضرور پیچھا کیے جاؤ گے، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن، یعنی اب تم لوگ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وہ نکلے اور کہا کہ سمندر کو ساکن، یعنی کہ عصا کو مارا اور سمندر جو ہے ساکن ہو گیا، یعنی ٹھہر گیا، دو حصے ہو گیا اور ٹھہر گیا.
obviously उसी तरह से वो पार कर गया, और पीछे जो लश्कर आया वो गर्क हो गया, और उन्हें कितने चश्मे बागात किस तरह से निकले थे। हमने पढ़ा था ना, अपनी हर चीज को छोड़ के, जैसी चीज थी वैसी छोड़ के भागे थे, पीछा कर रहे थे शदीद गुस्से में, ये तो छोटे से थोड़े से लोग हैं, इनको तो हम पा लेंगे। तो इस तरह से वो भागे थे उनके पीछा करते हुए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं चश्मे बागात खेतियां सारे उम्दा मकामात छोड़ के निकले थे, और वो नेमत आराम की जगह जिसमें वो ऐश कर रहे थे, इसी तरह से फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने वारिस बना दिया दूसरी कौम को। किसको? बनी इसराइल को। और जब वो खत्म हो गए तो उनके खत्म होने पर फमा बकत अलैहिम अस्समा वल अर्दु वमा कानु मुनज़रिन, कोई नहीं रोया, ना आसमान रोया ना जमीन रोई, क्योंकि जो जाबिर कौम, जाबिर जो शख्स या नाफरमान या गुनाहगार मरता है तो उसके लिए कोई भी नहीं, और एक नए शख्स अगर जाता है तो उसके लिए हर कोई यानी कि एक एक चीज उस पर दुखी होती है। वलक़द नज्जैना, इसी तरह से हमने निजात दे दी बनी इसराइल को रुस्वा को अज़ाब से, फिरौन से, बेशक वो बहुत ज्यादा बुलंद दर्जा और हद से बढ़ने वाला था, और हमने आपको तरजीह दे दी, यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और हमने इसी तरह से तरजीह दी इनको बावजूद इनके यानी कि इल्म के। तो अल्लाह ताला ने दीन वालों को चुना, फिरौन को डुबा दिया, और उनके इल्म की वजह से पूरे जहान वालों को पर उनको चुन लिया गया था। यानी बार बार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा था अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, हमने तुम्हें पूरे जहान वालों से क्यों बार बार इनामात और एहसानात याद कराते हैं, और एक्चुअली अल्लाह ताला हमें याद कराते हैं, और हम भी जो है चुने हुए बंदे हैं अल्लाह के, उम्मत वस्त हैं हम, और यानी हर उस पे उनको बनी इसराइल पे हमें अल्लाह ताला ने चुन लिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा हमने हर तरह की निशानियां दी, आजमाइशें भी दी, और ये लोग जो लोग कहते हैं कि अब ये सारी बातें बताने के बाद अल्लाह ताला के वालों की तरफ आए, उनको कह रहे हैं कि ये लोग जो है ये कहते हैं कि ये तो हमारी मौत तो पहली मौत है, हम तो नहीं उठाए जाएंगे, यानी एथियस्ट वाली बात है। कालू, फिर ले आओ, अगर हम आए, अगर ऐसे ही है सच है तो हमारे आबा और अजदाद को उठा के ले आओ, अगर हम उठेंगे बाद में तो अभी हमारे आबा और अजदाद को उठा के दिखा दो। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हम खैरुन अम कौम तुब्बा, कौम तुब्बा जो है ये यमन के लक़ब था, और ये कौम सबा की एक शाख थी, और बहुत इन्होंने फतुहात भी की थी। तो कहा थी ये कौम है, बहुत उन्होंने यानी कि वो किया था, और बहुत जगहों को उन्होंने फतुहात की थी। तो ये कौम ज्यादा यानी अहले मक्का है या वो कौम तुब्बा, बार बार अल्लाह ताला किसी न किसी कौम को एग्जाम्पल से बता रहे होते हैं। वो लोग जो उनसे पहले थे सबको हमने हलाक कर दिया, क्योंकि सब मुजरिम थे, यानी अगर सबको हलाक कर दिया जो मुजरिम थे तो ये मक्का वाले कैसे बचेंगे। और हमने जो भी बनाया आसमान और जमीन को और इन दोनों के दरमियान कुछ खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, ईच एंड एवरीथिंग इज हक। अल्लाह ताला की हर चीज, हर पैदाइश जो है वो हक है, उसका यानी मतलब है, उसका मकसद है, और नहीं पैदा किया हमने इन दोनों को मगर हक के साथ, लेकिन अक्सर नहीं जानते हैं। तो इल्म लेंगे तो हमें समझ आएगा कि आसमान और जमीन का तो हम इल्म ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मारिफत नहीं। बेशक वो फैसले का दिन है, उसकी मियाद मुकर्रर है, टाइम मुकर्रर है, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, और वो मदद भी नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट जिस पर अल्लाह ताला रहम कर दे, वो अजीज और रहीम है। अब अल्लाह सुब्हान तआला एक दरख्त की बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि वो जहन्नम की जड़ से निकला हुआ है, ज़क़ूम, जिसका एक ड्रॉप अगर पूरे समंदर में जाए तो पूरा समंदर कड़वा हो जाए। और वो क्या होगा? वो खाना होगा गुनाहगार के लिए, उसके गले में तांबे की तरह जोश खाएगा उनके पेटों में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबन्नार, ऐसा खौलता हुआ पानी जैसे जोश खाता है। और फिर ऑन टॉप उनको कहा जाएगा पकड़ो उनको, घसीटो उनको, जहन्नम के वस्त में जाके डाल दो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबन्नार। फिर उसके ऊपर उंडेल दो अजाब, सब के ऊपर से पानी और खौलते हुए अजाब। तो अब देखिए कैसी सीन अल्लाह ताला, और पूरा सीन आपके सामने आ जाए। फिर कहा जाएगा चखो उसको जो तुम थे जबरदस्त, बहुत इज्जत वाले थे, यानी इतने जलील करके ऐसे इस तरह से अजाब दिया जाएगा। ये है जिसके बारे में तुम शक करते थे, तुम तरून थे, तुम शक करते थे, लेकिन मुत्तकीन के लिए बहुत मकाम अमीन होगा, पीस वाला मकाम होगा, जन्नत होंगे जिसमें चश्मे होंगे, और उसमें वो पहनेंगे बारीक रेशम, मोटा रेशम, यानी कि एक मोटा तवीज रेशम, जैसे आप कह सोचिए कि एक बादशाहों का लिबास होता है और उसके ऊपर से एक बारीक रेशम। फिर वो हमने सामने बैठे हुए होंगे और उनको ब्याह देंगे मोटी यानी कि मोटी आंखों वाली खूबसूरत, मीन्स के खूबसूरत औरत। खूबसूरत औरत का जिक्र है तो उसके एक निशानी अल्लाह ताला ने बता दी, या तो उन कुल्ली, और वो मांगेंगे जो हर तरह के फल उसमें से उनको दिए जाएंगे, और उनको कोई और मौत नहीं मिलेगी जो एक मौत मिल चुकी, इल्ला मौततल ऊला, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि दुम्बे की सूरत में उनकी मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा।
وقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. وقاہم وقنا عذاب النار، ہم جب کہتے ہیں وقنا تو بچا ہم کو، تو وقاہم یعنی بچا لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے. جنت والوں کو یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، یہ بڑی کامیابی ہوگی. بے شک ہم نے آسان کر دیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. کتنی آسان آیات ہیں، آج تک ہم بیٹھے رہے آنکھ بند کر کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت ایسی کھلتی ہے سامنے، سارے نقشے آ جاتے ہیں، سب کچھ آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، سوائے ایک دو ورڈ کے. وہ کیوں آئے گا؟ وہ کیوں ایک دو ورڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے ڈیپتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم لگائیں اس پر. زیادہ ٹائم لگائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کھل جائیں گی. فارتقب انہم مرتقبون، تو بس انتظار کرو، بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں. سورہ جاسیہ یہ جو ہے یہ گھٹنا یعنی کہ نیل ڈاؤن والی بات ہے، اور جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کو گھٹنوں اور گھٹنے میں بیٹھنا، ہم جو قاعد میں بیٹھتے ہیں جو نماز میں، یہ عاجزی کی نشانی ہے، یہ ہمبلنس کی نشانی ہے. آپ کسی کے سامنے عزت سے بیٹھتے ہیں تو آپ گھٹنے کو اس طرح سے موڑ کے اور ایسے بیٹھتے ہیں، تو یو شو اٹ. جو پہلے بہت زیادہ اس طرح سے جو محفل ہوتی تھی تو اس میں زیادہ نیچے اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ ایک طرح سے اللہ کے آگے ایسے بیٹھے ہوں گے، عاجز ہو کے بیٹھے ہوں گے. آج جو اکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کل اس وقت عاجز ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. حامیم نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے زبردست حکمت والی، بے شک اس جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، بالکل ایمان والوں کے لیے. دیکھیں، غور کریں، بہت نشانیاں ہمیں نظر آ جائیں گی. اور تمہاری پیدائش میں، اور جو پھیلا رہے ہیں جانوروں کو، یہ ساری نشانیاں ہماری پیدائش. یہ دیکھتے جائیں جو ہم نے پوری ایمبرالوجی پڑھی ہے اس میں. اور یوقنون، یہ نشانی ہے یوقنون کے لیے، مومن کا ایک ایمان والے، اور ایک یوقنون سرٹنٹی، ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے. یعنی وہ کبھی پھر اس سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، اتنا سرٹن ہو جاتا ہے ان کا ایمان. اور رات اور دن کے اختلاف میں آنا جانا، یہ بھی نشانی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق برسایا، زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ زمین کے بعد، اور ہواؤں کا، ہوائیں ایک نشانی ہے. اب آگے ہوا کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ایک پوری سورہ ہے ہوا کے بارے میں. اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، یہ نشانیاں اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم پر پڑھ رہے ہیں ان کو، یعنی کہ کوئی اللہ کی طرف سے پڑھ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے جس طرح سے چین کے ساتھ ہم تک پہنچی، اسی طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ حق ہے تلاوت کا کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. پھر اس بات کے بعد جو ہے کون، یعنی کہ تو کون سی بات اللہ کے بعد کوئی ایمان لائے گا؟ یعنی اتنی باتوں کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر کیسا اس کا ایمان ہوگا؟ تو جو ہلاکت کسی ہوگی، جو ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بہت جھوٹے اور گناہگار ہوں گے. وہ سنتے ہیں آیات کی، پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ پڑھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، یسر مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے. یعنی اصرار مینس کہ کنٹینیوسلی اس کا تکبر ہے، اور ایسے وہ بن جاتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عذاب ہے علیم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اور اگر وہ جان لیتا ہماری آیات میں کوئی چیز، اگر کچھ بھی اس کو سمجھ سن بھی لے اگر وہ، تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. کوئی ایک آیت کو لے کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. ان کے جو ہے آگے بھی جہنم ہے، اور ان کے جو بھی انہوں نے کہا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جو انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کوئی مددگار، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ھذا، یہ ہدایت، یہ ہے ہدایت، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیات کے بارے میں. لیکن وہ لوگ جو کفر کیا ہماری آیات پر، ان کے لیے تو بہت رسوا کن، بے قرار رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر، تاکہ اس پہ یعنی آپ دیکھیے مسخر سمندر، اتنا بڑا سمندر ہے بھائی، یہاں سے وہاں تک انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اس کے اس میں کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے، تاکہ تم اپنی جو اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سارا کے سارا اس سے، یعنی اللہ کی طرف، یعنی سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کے لیے مسخر کر دیا، مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. اس میں نشانی ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہو کہ سورج کیوں نکلا ہوا ہے، کیسے نکل رہا ہے، چاند کیسے، چاند کے کیا کام ہے. یعنی کہ آپ چاند تو ایک کیلنڈر ہے، سورج بھی حساب کے لیے، سورج ہمارے لیے کتنے فائدے دے رہے ہیں. قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہیں اللہ کے دنوں کے.
تاکہ وہ بدلا دیں. یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے داعی کے لیے ضروری ہے کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کریں کہ اللہ بدلا لینے والے ہیں. اور وہ جو انہوں نے جو بھی کمائی کی ان سے آپ اگنور کریں. یعنی آپ دیکھیں ان لوگوں کو جیسے کہ گناہ کو آپ ناپسند کریں, گناہ گار کو ناپسند نہیں کریں کہ اس کو اپنے ان باتوں کو اپنے اگنور کر کے ان کو دعوے کا کام کرتے جائیں. جس نے عمل کیا نیک تو اس کے اوپر ہے, جس نے برا کیا وہ اسی کے اگینسٹ چلا جائے گا. پھر اس اللہ کی طرف سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی تھی, حکومت دی تھی, نبوت دی تھی, رزق دیا تھا, پاکیزہ فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر, اور ان کو ہر طرح کی روشن نشانیاں دے دی تھی. لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اس کے بعد کہ علم آ گیا تھا. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم, ایک ضد کی وجہ سے, بہت ضد کی وجہ سے. آج بھی جو لوگ نہیں مان رہے ضد کی وجہ سے نہیں مانتے, فور فادرز کے پیچھے لگے ہوئے. ضد انسان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے. بے شک رب تمہارا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو یقضی بینہم یحکم بینہم فیما کانوا فیہ یختلفون, اس طرح کی آیات آپ پڑھتے رہیں. تو جب بھی کچھ اختلاف ہو وہیں پہ اٹھ جائیں, خاموش ہو جائیں اور کہتے ہیں کہ جو بحث کر رہا ہو بحث کو چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر ہے. جو حق پہ رہتے ہوئے بھی بحث چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر ہے. یہ کتنی دفعہ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دیتی ہوں, ریمائنڈر ہے لیکن پھر بھی ہم شیطان کے اس میں چلے جاتے ہیں. تو وسوسہ جب آتا ہے تو ہم نے پچھلے اس میں کیا پڑھا تھا, فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں چلے جائیں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. پھر بنا دیا ہم نے, آپ لگا دیا آپ نے آپ کو اوپر ایک طریقے کے شریعت کے دین میں سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آ گئے. تو اب اس شریعت کی پیروی کرنا ہے, اور شریعت کی اس شریعت میں جو جو چیزیں اس کی پیروی کرنا ہے, ولا تتبع ہوا, منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ڈیزائرز کے پیچھے نہیں جانا ہے. ڈیزائر کے پیچھے سے جو علم نہیں رکھتے ہیں, تو علم نہیں رکھنے والے کی اپنے خواہش سے ان کے دین ہے. شریعت ایک فکس کر دیا, پرسکرائب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں بتا دی. ہم اپنی خواہشات سے نہیں, ہم ایسے کر لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا, چلو یاسین شریف کی محفل کر لیتے ہیں, چلو درود کی محفل کر لیتے ہیں. کیا یہ ثابت ہوا ہے کبھی سنت سے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو کون یہ کر رہا ہے؟ جس کو علم نہیں ہے. تو علم لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پراپر طریقے سے فالو کریں گے تو ہم اپنے ڈیزائر سے ہٹیں گے. بے شک پھر ان کو کوئی کام نہیں آئے گا تجھ کو اللہ سے کچھ بھی. یعنی جو لوگ اس طرح سے خواہشات پہ چلنے والے ہیں, اور ظالم لوگ ان میں سے بعض کے دوست ہیں, اور اللہ متقین کے دوست ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جو نہیں کرنے والے اسی طرف چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ولی ہیں. ھذا بصائر الناس, یہ جو بالکل بصیرت روشنی کے ساتھ طرح سے لوگوں کے پاس آ گیا ہے. یہ قرآن واضح ہدایت کے لیے کافی ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, رحمت ہے, اور اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی, سرٹنٹی جو آپ کی ہوگی وہ آپ کو قرآن کی طرف لے کے جائے گی. نہیں, اسی میں شفا ہے, اسی میں میری ہدایت ہے, اسی میں میرے لیے جو ہے فائدے ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں, یہ آپ کو قرآن سے جوڑے گی یہ بات. ام حسب الذین اجترحوا السیئات, کیا آپ نے خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے برے کام کیے ہیں برے, کیا ہم کرتے ہیں ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں, کتنے برے کرتے ہیں, ہمیں بھی مل جائے گا, ہم بچ جائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ کے کیا وہ ایک طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا حق کے ساتھ تاکہ بدلا دے ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی بات ہے. فرائض من اتخذ الہ ہوا, کیا تم نے دیکھا اس نے اپنے الہ بنایا ہے؟ اللہ اپنی ڈیزائرز کو بنا لیا ہے, ہر بات اپنی ڈیزائر سے. اس کے ڈیزائر جو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اللہ کی بات کے اوپر ہو گئے. یہ میرا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کا, میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میرے دل اپنے خواہش سے چل رہے ہیں, تو اللہ کی بات نیچے کر دی. جب اللہ کا حکم نیچے کر دیا, جب وہ ڈیزائر سے پہ چلا, تو اس کا جو الہ ہے یہ ہے جس جو بیٹھا ہوا اس کو غلط حکم دے رہا ہے ڈیزائرز, اور وہ بھٹک گیا اللہ کے راستے سے. علم کے باوجود, علم آنے کے باوجود, جب علم آ گیا, جب سمجھ آ گئی, پھر بھی کوئی ڈیزائر سے چلا, یہ وارننگ آ گئی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سیلڈ کر دیا, اور اس کے سماع کو سیلڈ کر دیا, اس کے دل کو سیلڈ کر دیا, اور اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈال دیا. اب کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ علم آ گیا تھا, سمجھ میں آ گیا تھا, پھر بھی وہی کھیل تماشا, پھر بھی اسی اس میں چلے گئے. آج ہمیں رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, رمضان کے بعد ہم پھر دوبارہ سے اس میں اگر چلے گئے تو پھر یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے, ہمیں سننے کی توفیق ہی نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی, اور نہ ہم مریں گے, اور ہم جو نہیں کوئی ہلاک کرتا ہے ایکسپٹ دہر,
زمانہ ہے، بس زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، لیکن کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک زمانے کی طرح آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یعنی ایک دہر کہتے ہیں ایتھیسٹ، دہر عربی اس میں جو ہے ایتھیسٹ کو کہتے ہیں، اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی جو بات یہ کر رہے ہیں اس کے علم کوئی نہیں ہے، اور وہ نہیں وہ کر رہے ہیں مگر ایک گمان، یعنی اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ریفرنس سے بات ہی نہیں ہے وہ، اور جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہے روشن اور نہیں ہوتی ان کی حجت، مگر وہ کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارے آبا و اجداد کو، اگر یعنی اس سے پہلے ابھی ہم نے یہی والی آیت پڑھی تھی نا کہ وہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ اچھا لے کر آؤ آبا و اجداد کو زندہ کر کے پہلے لے کر آؤ، تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وہ موت بھی دے گا، پھر وہ جمع کرے گا اس دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، اللہ کے لیے آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ پائیں گے باطل پرست، اور تم دیکھو گے ہر امت کو گری ہوئی ہوگی، بلائی جائے گی جب اللہ کے آگے، ہر گروہ عاجز ہوگا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، قیامت میں ہر کوئی اللہ کے آگے گھٹنے ٹیکے شکست کھائے ہوئے لگیں گے، اور گھٹنا ٹیکنا ایک ایسا ہے کہ اگر آپ ایسے گھٹنے ٹیک کے بیٹھیں اور آپ اٹھنا چاہیں بغیر سہارے کے آپ اٹھ نہیں سکتے، تو یہ ایسا وہ ہے بیٹھنا ہے، یعنی کہ آپ یعنی بغیر اس کے آپ اٹھ ہی نہیں سکتے، پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا یہ کتاب ہے یہ تم پر بولے گی حق کے ساتھ، پھر اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم جو ہے اس کو لکھ رہے تھے اور جو جو تم عمل کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنے فرشتوں کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں جو اللہ کے آن ہز بہاف اللہ تعالیٰ آن ہز بہاف وہ لوگ لکھ رہے تھے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر دیں گے اور بڑی کامیابی ہوگی، جنہوں نے کفر کیا ہے اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ، کیا نہیں تھی ہماری آیات تمہارے پر تتلا پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر، لیکن تم نے کیا کیا، واستکبرتم، تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم ہو، اور جب کہا جاتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ ہے آنے والا ہے قیامت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کیا قیامت ہے اور نہیں ہم سمجھتے مگر ایک گمان، نہیں ہم یقین کرنے والے، یعنی کہ شک انسان کو ایمان سے دور لے جاتا ہے، وہ شک میں جب کو ہے نہیں ہے ہوگا نہیں ہوگا ختم، سرٹنٹی، ایمان سرٹنٹی ہے، یقین محکم ہے، اور پھر ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کیے تو گھیر لے کر جو بھی کرتے تھے جو بھی مذاق اڑاتے تھے جو بھی، اب سب چیز سامنے آ جائے گی، اور پھر جو کہا جائے گا ان سے کہ تم نے بلا دیا تھا کما نسی تم، اور اسی طرح سے جیسے کہ تم بھول گیا، تم آج جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ننساکم، ہم بھلا دیں گے تم کو جیسا کہ کما جیسا کہ تم بھول گئے تھے اس لقاء یومکم، ملاقات اس دن کی ملاقات کو، اور یہ تمہارا ٹھکانہ آگے اور تم کوئی اب مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات، بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق تو ہم لوگ نہیں اڑا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو مذاق مینس کہ اللہ کی آیات کو مان کر نہیں ماننا، مان کر اگنور کرنا، اور مذاق سمجھنا یعنی کہ اگنور کر دینا، ٹھیک ہے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے چل لیں گے چلیں گے آ جائیں گے جب وقت ہوگا آ جائیں گے، دس از واٹ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ایک تو مذاق کی طرح ہوتا ہے، ایک جو مان کے نہیں مانے، سن کے علم آنے کے بعد بھی نہیں جائے، تو ان کو کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، غرتکم الحیات الدنیا، غرہ کہتے ہیں دھوکا، دھوکے میں ڈال دیا تھا اس کو دنیا کی زندگی میں، تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی وہ توبہ قبول کیے جائیں گے، اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی اپنا فرما بردار بنا دے، تو اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین جو بھی ہے، اور وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور اسی کی بڑائی ہے آسمان اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ الاحقاف، اور جیسے عزیز الرحیم پہ ختم ہوئی ہے یہ آیت، اور یہاں پر عزیز الحکیم کا ذکر ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے اس دو ناموں کا ذکر ہے، العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کیا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکمت کی باتیں ہیں اس میں، اور نہیں ہم نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو جو بھی اس کے درمیان ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں حق کے ساتھ ہم نے بنایا ہے اور مقرر وقت کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اس یعنی خبردار کیے جاتے ہیں تو وہ اعراض برت رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون، دیکھا تم نے جو یہ لوگ بلاتے ہیں اللہ کے سوا،
تو اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ارونی دکھاؤ مجھ کو انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے زمین میں, یا کوئی حصہ ہے اس آسمان میں, کچھ ایسی چیز ہے جو انہوں نے بنایا. اتونی بھی کتاب ہے, یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے اس سے پہلے کوئی جس کے آثار ہیں, جو کہ یعنی کوئی علم کا آثار رہ گیا ہے, کوئی ایسی چیز ہے ان کے آثار کے ساتھ کچھ چھوڑ گئے ہیں, کوئی کتاب ہے, اگر کوئی سچے ہیں تو لے کر آؤ ایسا کچھ, ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ. کس بات سے وہ بات کرتے ہیں؟ لیکن جو بھٹک گیا اس سے جو پکارتے ہیں, تو کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا. ومن لا يستجب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. تو ایک مشرکون کے بنائے ہوئے بت ہیں, اس طرح سے مسلمان میں بھی ایسی باتیں آ گئیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں نا, جو یعنی اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکار ہے جو جواب ہی نہیں دے رہا ہے, اور قیامت کے دن بھی وہ جو ہے نا ان کی آواز سے غافل ہوں گے. یعنی کہ یہ سارے جس سے وہ شرک کرے تھے, ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ انکار کر دیں گے, کہیں گے کہ ہم تو نہیں, ان کو کسی طرح سے ہم نے ان کو نہیں وہ کیا تھا, اپنے آپ کو مبرہ کر لیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, اور جب جمع کیے جائیں گے وہ لوگ جو ان کے وہ جو دشمن ہوں گے, جن کی وہ عبادت یعنی وہ ان کے دشمن ہوں گے, جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے, ان سے انکاری ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے اوپر آیات ہماری پڑھی جاتی تھی, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا حق کے لیے, جب ان کے پاس آ گیا تھا انہوں نے کیا کہا کہ جادو ہے کھلا کھلا, یعنی آیات پڑھی تو آیات پر یقین نہیں کیا, اور پھر انہوں نے کہا یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے. تو کہہ دیجیے اگر میں نے گڑھ لیا ہے تو تم میرے لیے نہیں, کہ اگر میں نے گھڑا ہوا ہے تو تمہارے اس سے کیا لینا دینا ہے, تم تو کوئی نہیں مالک ہو سکتے ہو نا میرے لیے کسی بھی چیز کا. وہ عالم ہو, تو اب اللہ وہ زیادہ جانتا ہے جو تم یعنی کہ جو بھی تم کر رہے ہو, جو بھی یعنی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, جو بھی بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, اور وہی گواہ ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان, میرے درمیان اور تمہارے درمیان, غفور الرحیم ہے. قل ما كنت, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, اب کیا کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا انوکھا رسول تو نہیں آیا ہوں, یعنی کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی رسول آتے تھے, لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں, ما ادری ما يفعل بی ما بکم, کہ کیا میرے ساتھ ہوگا کیا تمہارے ساتھ ہوگا, یعنی غیب کا علم نہیں ہے. جو وحی کی جاتی تھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اللہ کے اذن سے. تو غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں, کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے, یہ سخت منع ہے کہہ دینا کہ وہ یہ تو جنتی ہے. کس نے کیسے دیکھ لیا کوئی جنتی ہے, کوئی ایسی بات کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں کہہ سکتے تھے کسی کے بارے میں, مرنے کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی, ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا, جیسے عشرہ مبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتا دیے تھے تو وہ انہوں نے بتایا, اس کے علاوہ نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی وہ بتا سکتے. باقی صحابہ کرام بھی وہاں پہ بیٹھ کے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تھے, اور اگر کہتے تھے تو کسی ایک صحابی نے کہا تھا کہ جنگ بدر کے ایک تھے جو ان کے لیے کہ یہ تو جنتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس نے تو چادر چڑھائی تھی, تم نے کیسے کہہ دیا, تو یہ شہید ہے یا جنتی, کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر وہ وہی جو میرے پاس کی جاتی ہے, اور میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. کیا دیکھا تم نے, کیا سوچا تم نے, اگر یہ ہوتا, یہ اگر یہ ہے یہ اللہ کی طرف سے, اور اگر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ تو گواہی دے چکا ہے بنی اسرائیل سے. یعنی کہ تم لوگ تو اس کو انکار کر رہے ہو, یہ جو سامنے پیش کی جا رہی ہے آیات, لیکن ایک یعنی بہت سارے بنی اسرائیل سے تھے جو یعنی جیسی سنا انہوں نے ایمان لیا ہے. اس میں جو تھے یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام, یہ یہودی عالم تھے, انہوں نے تو ان کے بارے میں بھی ہے, اور نجاشی بھی ہیں, اور اسی طرح کے اور بھی تھے جو برقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے بھی گواہی دی تھی. تو گواہی دی, گواہی نے بنی اسرائیل اسی کے مانند جو اوپر اسی کے نہیں اسی کتاب کے مانند جو یقین کرتے تھے, تو وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کر لیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بات کہی ہے نا کہ جس کا دل راغب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے, اسی کو ایمان کی توفیق دے دیں گے. تو یہ اللہ کی معیشت ہے, کس کو دیں, کیونکہ دل راغب ہوگا, اور جب دل منکر ہے تو جب دل ساری چیز دل سے ہے, دل اندھے ہوتے ہیں, دل بہرے ہوتے ہیں, اور دل میں نہیں گئی بات ختم. وقال الذین, اور یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اور خواہش کی پیروی کی نا علم آنے کے بعد, تو علم آنے کے بعد اگر کوئی دل کی باتوں پہ چلے گا تو پھر اس کے دل یعنی دل اس طرف راغب بھی نہیں ہوگا اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ اس کو سیل کر دیں گے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا, تو اب یہ لوگ جو کفر کرنے والے مکہ والے اہل مکہ, یہ جو کیا کہتے تھے ایمان والوں سے, اور ایمان والوں میں کون لوگ تھے, یہ جو کمزور لوگ تھے. اور ہمیشہ ہم نے پڑھا کہ نبی کے ساتھ جو تھے ارذلین بیٹھے ہوتے تھے, کمزور لوگ, جو ویک لوگ, جو
کمتر ہوتے تھے. تو اگر یہ کچھ خیر ہوتا تو یہ ہمارے اوپر سبقت نہیں لے جاتے, یعنی ہم سبقت لے جاتے. سبقونا الیہ, اس کی طرف یہ لوگ سبقت نہیں لے جاتے, ہم سبقت لے جاتے. وَإِسْلَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, بس ہے. اور یہ ہم یعنی ہم جو ہے پھر جو ہے وہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی اس کے ساتھ. فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ, پھر ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی انہوں نے پھر ہدایت ہی نہیں پائی, اور پھر وہ وہی بات اپنی ضد میں کہتے چلے گئے کہ یہ تو جھوٹ ہے پرانا. وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ, اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب آئی تھی, رحمت کے طور پر آئی تھی, اور یہ کتاب جو تصدیق کر رہی ہے. اور کیا جب کیسی کتاب ہے, لسان عربی, لسان عربی. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کتنی دفعہ بھی ہم لاسٹ کچھ سوروں سے لسان عربی کے اوپر کتنا زیادہ فوکس اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں ہمیں, کیونکہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ زبان, کہ اس کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں بہت ساری یعنی اللہ کے احکامات سمجھ میں آ جائے, تاکہ ہم آپ تنبیہ کریں لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. بے شک وہ لوگ کہتے ہیں جو رب اللہ, یہ ہم نے پوری سورہ پڑھ لی ہے سورہ فصلت میں, جنہوں نے کہا میرا رب ہے اللہ, اور اس پر استقامت سے رہے, یعنی کہ اللہ کو پہچان کر اس دین پر استقامت سے رہے, تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, اور یہ لوگ اصحاب الجنہ ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے جزا ان کا جو وہ عمل کرتے تھے. اب یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم کر رہے ہیں. وصینا جب آئے, یا یہ الذین آمنوا آئے تو کان کھڑے ہونا چاہیے, وصینا آئے تو کان کھڑے ہونا چاہیے, کتب اللہ کہا جائے تو کان کھڑے ہونا چاہیے. تاکیدی حکم آ رہا ہے انسان کے لیے ان کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی, احسان کرنے کی تاکیدی حکم ہے یہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی اگر جس کے ماں باپ نہیں ان کے لیے دعا نہیں ہے, جس کے ماں باپ ہیں ان کے تو پیروں کے پاس بیٹھ جائے, ہاتھ پیر دباتا رہے, پوری رات بھی اگر ان کے لیے کھڑا ہونا ہو تو کھڑا ہو جائے. اور کیا کر رہے ہیں, ماں باپ کا حق دے رہے ہیں کسی طرح سے, یعنی ایک کال کے ماں باپ انتظار کرتے ہیں تو اس کال نہیں کرتے ہیں بچے. تو یہ کیا حق دے رہے ہیں, کیا حق دے رہے ہیں, کس چیز کے پیچھے زیادہ چلے گئے, ہوا کے پیچھے. اللہ کی جو احکامات کے اوپر کیا چیز چلی گئی, ان کی خواہشات نفس. اور سب سے زیادہ ماں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو اٹھایا, اس کی ماں نے تکلیف میں جنم دیا, اس کو کرہا میں, تکلیف میں, ناگواری میں, اور اس کا حمل اٹھانا, پھر اس کا دودھ پلانا 30 ماہ 30 months کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. تو ہے تو ہماری سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس سے 2 سال, لیکن یہاں پہ 30 ماہ کیوں ہے, کیونکہ اس پہ ایک پوری وہ ہے کہ جو بچہ 6 months میں ہو جائے گا اس کے لیے 30 months ہے, جو 7 months میں اس کے لیے اور کم کرتے جائیں, 8 months اس کے لیے اور, تو اس طرح سے کاؤنٹنگ دی گئی ہے. اور جب وہ جوانی پہ پہنچا اور 40 سال کا ذکر ہے, میچورٹی آتی ہے, سمجھ آتی ہے, نبوت ملی ہے 40 سالوں میں انبیاء کرام کو, تو پھر اس نے بات کو ریئلائز کیا کہ کیا ماں باپ کا درجہ ہے. جب خود ماں اور باپ بنے تو سمجھ میں آ گئی بات. جب بچے بڑے ہو کے نافرمانی کرنے لگ گئے, جب بچے بڑے ہو کے حق نہیں دے رہے, تب سمجھ میں آیا کہ ہم نے کون سا حق دیا تھا اپنے ماں باپ کو. تو پھر انہوں نے کیا کہا, قال رب اوزعنی, اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں جو نعمت کا آپ نے جو مجھے دیا ہے اور میرے والدین پر دیا ہے جو نعمت. اور مکمل دعا ہے یہ, شکر ہے اور استغفار بھی ہے, اصلاح بھی ہے, کہ میں ایسے عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیں. وَعَمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, یہ یاد کر لیں, ایک ایک بندہ بندی جو بھی ہے سب یاد کر لیں, آگے کی نسل کی اصلاح کے لیے ہے یہ, اور پھر اپنے استغفار بھی ہے یہ. بے شک میں توبہ کی میں نے تیری طرف, میں مسلمان ہوں, یعنی اب تک جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اس کو کروں, اپنے والدین کا شکر ادا کر رہا ہوں, میں والدین کی طرف میں جاؤں, والدین کی میں خدمت کروں, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے اصلاح کر لیں, ورنہ ان کی اولاد ان کے آگے آئے گی اور ان کی اولاد ان کو بتائے گی. پھر اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فاصحاب الجنہ, اور یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے جنہوں نے ریئلائز کر لیا, جنہوں نے شکر ادا کیا, جنہوں نے توبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے قبول کر لیا, ان کے بہترین عمل. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی برائیوں کو ہم نے دور کر دی. جس وقت انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, جس وقت انسان اپنے آپ کو اصلاح کرتا ہے, جس وقت اس ریئلائز کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے برائی اس سے دور کر دیتے ہیں. جو پچھلی ساری چیزیں گئیں وہ سب مٹ گئیں. تو کتنی زبردست یعنی کہ ہمیں موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور پھر ہمیں جنت والوں میں سے کر دیا. سچا وعدہ ہے جو وعدہ دیے گئے ہیں. اب وہ جو دوسرا شخص ہے, وہ جو جس نے اپنے والدین سے کہا, جب اس کے والدین اس کو بلا رہے ہیں اس کو نیک کی طرف, تو وہ کہہ رہا ہے کہ اف تم دونوں کے لیے, کہ تم مجھے خوف دلا رہے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا. اور یعنی کہ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ ماں باپ,
تو وہ اس طرح سے پلٹ کر جواب دے رہا ہے. پلٹ کر بدتمیزی سے جواب دینا، وہ سمجھ لیں کہ اس کی شامت آ گئی، عذاب ہے اس کے لیے. ابھی نہیں ہے، کسی بھی وقت آئے گا عذاب اگر اس نے کریکشن نہیں کی. عذاب اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لکھا ہوا ہے. جس نے ماں یا باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بہت بڑی وعید ہے ان کے لیے. وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ عذاب نہیں دیکھ لے گا اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی تو بہت سارے پہلے ایسی نسلیں گزر چکی ہیں، اور جو ہے وہ تم ایسی بس ایسی باتیں کرو، اتنی وہ کیا میں کوئی اٹھایا نہیں چاہوں گا، تو مجھے کس طرح بلا رہا ہو. لیکن وہ دونوں ماں باپ فریاد کر رہے ہیں اللہ سے اور کہہ رہے تمہارا برا ہو تم ایمان لے آؤ، یعنی کہ ایمان لے آؤ، ایک جو نئی ایمان میں ہے اور ایک جو غلط حرکتوں میں اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. آ جاؤ ایمان کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، نماز ایمان ہے. ان وعد اللہ حق، اور وعدہ ہے اللہ کا سچا. تو وہ کہتا ہے یہ سب بہنوں کی کہانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہو گئی ہے، ان پر بعض گروہوں کی تحقیق گزر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی جن اور انس سب کے سب نقصان میں ہوں گے. سب کے سب جو جنوں اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کی بات کو بتا دیا ہے، سب نقصان میں ہوں گے. اور نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی ان کی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات مقرر کر دیے ہیں، اسی کی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کو پورا دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جتنا عمل کرے گا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب اپنے آپ کو مار کے کر کے روزے رکھے جا رہے ہیں، نہیں ہم تو روزہ پورے رکھ لیں، کسی طرح سے مر رہے ہیں، لیکن حق ہے جسم کا زیادہ. کوئی اگر یعنی کہ آپ روزہ رکھ کے اگر آپ بیمار پڑ گئے کسی اور کا حق دینے تو وہ روزہ اللہ کو نہیں ہوگا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اعمال کے لحاظ سے ان کو دیا جائے گا. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ آپ پر، اذهبتم طیباتکم من حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تو کیا کہا جائے گا ان کو کہ تم لے گئے، تم تو اپنی نعمت دنیا کی زندگی میں تم نے بہت فائدے اٹھا لیے، بہت فائدے اٹھا لیے، یعنی کہ تم نے ساری نعمتیں تو دنیا ہی میں کر لیے ہیں. اب تو تمہیں جو رسوائی کا عذاب ہوگا، یعنی کہ تم اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دی تھی اس میں لاسٹ ہو گئے. دنیا ہی میں دنیا فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ کا حق کیا دیا، بندوں کے لیے کیا کیا. اب تو تمہارے لیے رسوائی کا عذاب ہے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور تم نافرمانی کرتے تھے. اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے عاد کا ذکر کر رہے ہیں جب انہوں نے خبردار کیا. احقاف ٹیلے والا وہ تھی ٹاؤن تھا. وقد خلت النذر، اور اس طرح سے خبردار کرنے والے وہاں سے گزر گئے. من بین یدی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے پیچھے سے آگے سے. اور کیا وہ بات کرتے تھے؟ ایک ہی بات تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، سوائے اللہ کے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرو. میں تمہیں ڈراتا ہوں یوم ایک عذاب کے دن سے. آخرت کا بار بار وہ دیتے تھے، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر کراتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمارے پاس وہ لے کر آئے ہو کہ جیسے جو ہمیں پھیرتے ہماری الہوں سے، تو پھر لے آؤ جو تم وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو. قال انما علم عند اللہ، جو الہی رد ہم نے پڑھا تھا کہ سارے انبیاء کرام نے اس کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا. کس کا علم؟ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو میسج مجھے دیا گیا ہے. لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم ایک جاہل قوم. پھر عذاب آنے کی ایک سچویشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ بہت یعنی 6 رات اور 8 دن اور 7 راتیں ایسی طرح سے عذاب، ہوائیں چلتی رہیں، سخت گرمی اور تپش ہر چیز. پھر اچانک دیکھا کہ ایک بادل آ گیا. تو انہوں نے دیکھا بادل تو اس وادیوں میں، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو برسنے والا ہے. لیکن وہ بادل آیا اور اس پہ آگ گری، اور وہ ایک اور یعنی عذاب کا ایک فارم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو تم جلدی مچاتی، عذاب ہے، یہ ریح ہے، عذاب والی ریح ہے. ریا میں نے بتایا تھا جو ریا خوشخبری والی ہوتی ہے، جو اچھی ریا ہوتی ہے. ایک ریح جو عذاب والی ہوتی ہے اور عذاب دردناک ہے. تدمر کل شیء بامر، اور سارے جو اللہ کے جو ہے وہ تدمر کل شیء، ہر طرح کا امر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہلاک کر دیتی ہے ہر چیز کو اس کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے. پھر وہ ہو گئے نہیں دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر، کچھ بھی نظر نہیں آیا. ساری ان کی ختم ہوگی جو قوم تھی، صرف ان کے جہاں وہ رہتے تھے وہ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا مجرم قوم سے. البتہ تحقیق ہم نے بسایا، ہم نے ان کو اس میں سے جو بسایا ہم نے تم کو، جو لوگ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کو زیادہ ہم نے بسایا تھا، یعنی ان کو زیادہ قوت دی تھی، ان کو زیادہ بسایا تھا. اور تم جو مکے والے، تم کو اتنا تو بسایا نہیں جتنا، یعنی تمہارے پاس اتنی کوئی ایسی چیزیں نہیں جتنی ہم نے ان کو دی ہوئی تھی. اور ہم نے ان کے لیے بھی کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا. ان کی کان، ان کی آنکھیں، کچھ بھی کام نہیں. کیونکہ جب دل سے دیکھا نہیں، جب دل سے سمجھا نہیں، تو پھر کیا کام آئے گا.
نہ ہی ان کے جو دل تھے وہ کام آئے کسی بھی چیز میں. جب وہ تھے انکار کرتے تھے اللہ کی آیات میں تو کھیل لیا, جو وہ مذاق اڑاتے تھے یعنی عذاب آیا, وہ مٹ گئی وہ قوم. لیکن ان کے آپ مسکن دیکھ رہے ہیں, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ, اور اسی طرح سے ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے آس پاس بستیوں میں سے, پھیر پھیر کر نشانیاں لے کر آ رہے تاکہ وہ لوٹیں, بتاتے جا رہے ہیں. کبھی کبھار ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کس طرح سے سیلاب آیا ختم ہو گئے, کس طرح سے زلزلہ آیا ختم ہو گئے. یہ سب چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں, کیوں کہ ہم لعلہم یرجعون, تاکہ ہم رجوع کریں اللہ کی طرف. اور ہم کہتے ہیں اچھا وہ بیچاری قوم, اچھا وہ بیچاروں پہ یہ ہو گیا, اچھا بس یہ ہو گیا, یہ کیا بس ہم ختم ہو جاتے ہیں, یعنی اس کے بعد ہم اس غور نہیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے پکڑا تھا اللہ کے سوا تقرب کے لیے, اور بلکہ وہ تو بالکل گم ہو گیا انہی میں ہی, اور یہ ان کا جھوٹ تھا جو کچھ وہ کڑا کرتے تھے. وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ النَّفَرَ, اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, اور طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم ہوا, ان کو پتھر مارے گئے, ان کے جوتے خون سے بھر گئے. وہ دعوت کے لیے گئے تھے لیکن ان کو کسی نے نہیں مانا, تو وہ واپس پہ آئے, واپسی پہ آ کے وہ تلاوت کر رہے تھے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ جو لوگ نہیں مان رہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کے کہا تھا, پوچھا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کرش کر دیں, ختم ہو جائیں. اور رسول اللہ نے منع کر دیا, اور وہاں سے طائف سے بھی بہت نکلے تھے صحابی جو بڑے آگے تک پہنچے. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری جماعت کو پھیر دیا, نفر من الجن یستمعون القرآن یستمعون, کہتے ہیں یہ سما ہے, اور یستمعون غور سے سن رہے تھے, اٹینٹیولی سنا انہوں نے قرآن کو, اور وہ حاضر ہوئے یعنی آپ کے پاس اسلام لے آئے. پھر وہ یعنی جب حاضر ہوئے یعنی کہ جیسے انہوں نے سنا قرآن کی تو وہ کھڑے ہو گئے, رک گئے, اور پھر انہوں نے کیا کہا, قالوا انصتوا, کہ چپ رہو. یعنی یہ جنات کہہ رہے ہیں جن کو ابھی کچھ علم نہیں تھا, لیکن جیسے انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی ہم سے, اور ہم قرآن کی تلاوت میں کیا کرتے ہیں, کیا رسپیکٹ ہوتا ہے ہمارا, ہم نے غور کرنا چاہیے. جب پڑھ لیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے قبضہ, اور یہ پوری گروپ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حاضر ہوا تھا, اور ایمان بھی لے کر آئے تھے. پھر اپنے قوم کے پاس گیا اور ڈراوا دیا. قالوا یا قومنا, کیا کہا انہوں نے اپنے قوم سے, کہ ہم نے تو سنا, بے شک ایسے سنا, کتاب اتاری گئی تھی موسیٰ علیہ السلام, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر یقین تھا ان کو کہ وہ تصدیق کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی, اور آگے جو ہے حق کے ساتھ اور سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اے میں ہماری قوم, یہ جنات کہہ رہے ہیں, یہ دعویٰ کون دے رہے ہیں, جنات, کہ جواب دو داعی کا, یعنی کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اور ایمان لے آؤ اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور تمہیں پناہ دے دے گا, یعنی بچا لے گا تم کو عذاب علیم سے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ اللَّهِ, جو نہیں جواب دے گا اللہ کی بات کا, یعنی داعی الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے کا جواب نہیں دے گا, اللہ کی طرف نہیں آئے گا, تو وہ عاجز نہیں کرنے والا زمین میں کسی بھی چیز کو, کوئی مددگار نہیں ہوگا, اور یہ گمراہی میں ہوں گے. یعنی جنات کہہ رہے ہیں, یہ سوچیں. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, اب تک جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کے آگے پہنچانا ہے. نماز کی طرف بلائیں, ایمان کی طرف بلائیں, جس سے وہ ماں باپ بلا رہے کہ آ جاؤ ایمان کی طرف, یعنی نماز کی طرف. نماز کسی حال میں بچے کو نہیں چھوڑنا ہے. 7 8 9 سال کا بچہ ہوا, بس اس کو اچھے سے, پیار سے, محبت لے کے جائیں, عمرہ کرائیں, محبت دلائیں بچوں کو اللہ سے, اللہ کی قربت دلائیں کہ اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں. کیا نہیں دیکھا, بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, اور وہ نہیں تھکا ساتھ اس کی تخلیق کے, وہ قادر ہے اس پہ کہ زندہ کر دے جو مردے ہیں, کیوں نہیں, بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا, آگ پر جب سامنے کھڑے ہوں گے, اور جب ان سے پوچھا جائے گا یہ ہے نا حق, یہی حق ہے نا, تو کہیں گے ہاں ہاں یہی حق ہے, قسم ہے رب کی. پھر وہ کہیں گے, قسم بھی کھائیں گے, وہ ایگری بھی کریں گے, لیکن ان کو کیا کہا جائے گا, چکو عذاب جو تم انکار کرتے تھے, یعنی اب کوئی بچت نہیں ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے جیسے صبر کیا تھا اولو العزم رسول. کتنے قصے بتا کے اللہ تعالیٰ نبیوں کے کیوں بتایا, مکی سوروں کا کیا خاصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا. بہت سخت وقت تھے مکی دور کے جو ہم نے پڑھا تھا,
تو اولو العزم پیغمبر کون کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نہیں جلدی کیجیے ان کے لیے، یعنی کوئی ایسی آپ بات نہیں کیجیے، کوئی عذاب کو نہ مانگے ان کے لیے، کوئی غلط یعنی کہ اس طرح کی بات نہیں کیجیے، آپ کوئی جلدی نہیں کیجیے، عذاب کی جلدی نہیں مانگے ان کے لیے. جیسے وہ مانگتے تھے کہ ہاں لے آؤ لے آؤ عذاب، تو آپ کہہ دیتے ہیں ہاں آ جائے گا عذاب. یہ نہیں کہیں آپ کہ جس دن وہ دیکھیں گے جو وعدہ دیے گئے وہ آئے گا ضرور، اور وہ اس وقت ان کو لگے گا کہ کوئی وقت ٹھہرے نہیں ہے، ایک ذرا سی گھڑی ٹھہرے دن میں. اب وہ وقت تو آئے گا. ابھی آپ کا کام کیا ہے؟ بلاغ. ایک چھوٹا سا ایک ورڈ بلاغ، پہنچا دیں، بس پہنچا دیں، میسج پہنچائیں. میسج پہنچانا ہے، یہ ہم سب، ہم امت بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمیں یہ پوری ذمہ داری دے دی گئی ہے میسج پہنچانے کی. تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم. تو ہم بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پر رحم کرے، ہمارے بچوں پہ رحم کرے یا رب، کہ صحیح راستہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. چھوٹے سے بچوں کو اگر معرفت دیں گے تو بڑے ہو کے نہیں، جس وقت بچہ بدتمیزی کرے اسی وقت روکیں، جس وقت بچے نے نافرمانی کی، جس وقت بچے نے نماز نہیں پڑھی اسی وقت روکیں، اسی وقت بلائیں، اسی وقت ٹھیک کریں، کہ اس کے بعد پھر وقت نہیں رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. یہ سورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور محمد جو ہے وہ صرف 4 بار آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ پکارا؟ یا نبی یا نبی، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے بلایا ہے، اور یا رسول کر کے بلایا ہے، لیکن محمد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 4 جگہ بلایا ہے، محمد اللہ رسول، اور سورہ فتح میں، سورہ احزاب میں، اور سورہ محمد میں. اور اسٹریٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات شروع کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے. جو فاسق قوم پیچھے بات ہو رہی ہے انہی کی بات ہو رہی ہے، ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے. اب یہ سورہ محمد جو ہے مدنی سورہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے، اب مکی سورہ آپ نے ختم کی، اس میں آپ نے اس کا خاصہ دیکھا، اس کا ایک خاص طریقہ. اب مدنی سورہ دیکھیں آپ، مستقل آپ کو یہ ملے گا ایک، اور اس میں منافقوں کی بات ہے. زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھولے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، کفر کیا، ایک تو وہ ہے، ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے. وہ چیریٹی ورک کریں، کچھ کریں، ان کو کوئی چیز نہیں ہوگا. ان کی دنیا میں شرط دے دیں اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت میں کوئی نہیں ہے. لیکن ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، جب ان کے جو بھی نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی. جیسی وہ ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے خراب اعمال جو بھی تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے، ان کے اصلاح کر دیے، ان کے بال، ان کے حال کو، بالہم، ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. یعنی ایک دم محبت، ایمان سج گیا ان کے دل میں، سچ نیچی آ گئی، اللہ کے اور رسول کے لیے کھڑے ہیں، جس وقت بلایا اسی وقت سمعنا وطعنا کیا. ذالک بأن الذین کفروا، یہ وجہ اس کے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے، اب یہ سب کیوں ہوا؟ جو کافر ہیں وہ اتباع کر رہے ہیں کس کا؟ باطل کا. تو یہ حال کس کا ٹھیک ہوا؟ جنہوں ایمان لے آئے، نیک عمل کیے. اور خراب کس کا ہوا؟ جو باطل کے پیچھے جا رہے ہیں. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حق کی پیروی کی رب کی طرف سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مثالیں. مثال بتا دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے حالات، ان کے بارے میں بتا دیا کس کا حال ٹھیک ہوگا، کس کا حال خراب ہوگا، کس کے اعمال ضائع ہوں گے، کس کے اعمال قبول کیے جائیں گے. اب یہاں پہ جنگ کا ایک نقشہ ہے، اور نقشہ کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آمنے سامنے ہے جنگ میں، اب کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ جنگ کی حالت میں آپ نے ان کو مارنا ہے، گردنوں پر، گردنوں پہ مارنا ہے، یعنی اسٹریٹ اوے مارنا ہے کہ ختم ہو جائے دم سرے سے. اور جنگ جو ہے وہ طاقت کو ان کی ختم کرنے کے لیے، مال غنیمت کے لیے نہیں، قیدیوں کو پکڑنے کے لیے نہیں کہ ان سے فدیہ لیا جائے، یہ نہیں ہے جنگ صرف اور صرف اللہ کے لیے، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، طاقت غالب ہو جائے، دین غالب ہو جائے. جہاں تک کہ اب دیکھیں کہ 4 باتیں کرنی ہیں جنگ میں. گردن مارو، حتی اذا اسخنتم، یہاں تک کہ خوب اچھے سے خون بہا لو. اب دوسرا کام کیا ہے؟ فشد الوثاق، پکا کر لو بندھن کو، یعنی کہ باندھ دو رسی سے، صحیح طریقے سے ان کو باندھ دو، یعنی کہ قیدی پکڑ لو. دوسری چیز یہ قیدی پکڑو، یعنی کہ چھوڑ نہیں دیا، وہ پھر جائیں گے اور پھر فتنہ کرنے لگ جائیں گے. جن کو ہاتھ آئے گا جنگ کی حالت میں پکڑو. اب تیسری بات یہ ہے کہ
اب لے کر آ گئے، اب احسان کرو، یعنی کہ ان کو ہم نے جو سورۃ توبہ میں پڑھا تھا کہ ان کو اللہ کا کلام سناؤ، ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، اور ان کو ان کے پناہ گاہ میں چھوڑ دو، یا تم اس کے بعد ان سے فدیہ لے لو، یعنی فدیہ لے کر وہ ایمان لائیں، ان کو اس گناہ کا ازالہ کر رہے ہیں تو یہ لے لو، حتی تدع الحرب الاوزارہا، یہ اس وقت تک آپ کریں گے جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ذالکا، یہ بات اگر اللہ چاہتا بدلہ لے لیتا اللہ تعالیٰ، لن تصر منہم، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لیتے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ دو فوجیں آمنے سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ تو پورے ایک لشکر اللہ تعالیٰ نازل کرتا اور صحیح بتاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا یہ، کیوں آمنے سامنے کھڑا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتائیں، یہ آزمائیں ان تم میں سے بعض کو بعض سے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جو جنگ کرتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ضائع کریں گے، یعنی اب کفر کے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے نا، اب وہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی جاتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی، لیکن ان کو تو اللہ سے امید نہیں، اور یہ جو مومن ہیں ان کو شہادت کا بھی ہے، ان کو مال غنیمت کا بھی ہے، ان کو غازی بھی ہے، تو مسلمانوں کو کفار کے ذریعے آزمائیں کہ کون اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اور اعمال ضائع ہونے والے جنہوں نے کفر کیا ہے، یہاں ایمان والوں کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے حال بھی ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان کو جنت میں بھی اونچے مقام ان کو ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتانے کے بعد انکریج کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، یعنی تمہیں ہر طرح سے زندگی میں آسانی ہوگی۔ اللہ کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں، آج تو تلوار نہیں ہے نا، آج اللہ کے دین کی مدد کریں، اس میں آپ اللہ کے دین کی مدد کرنے میں آپ اس میں کام کریں کچھ، اور خود میسج آگے پہنچائیں، علم لیں، آگے پہنچائیں، جب یہ ساری چیزوں کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے پیر کو جما دیں گے صحیح کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی ہے، فتحسن ہے، ان کے لیے تباہی ہے، اور ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے بھٹکا دیا ان کے اعمال نے ان کو بھٹکا دیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا ہے جو اللہ نے اتارا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا جو قرآن میں آیات کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو منافقوں کی بات ہے کہ وہ یعنی جب ان کو کہا جاتا تھا آؤ جنگ کے لیے تو وہ نہیں آئے، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلم یسیرو، کیا نہیں دیکھا تم نے زمین میں تو وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام اس سے پہلے لوگوں کا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کافروں کے لیے، تو اس کے لیے اس میں مثالیں ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ بے شک اللہ جو ہے وہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں، اور کافروں کا تو کوئی دوست نہیں۔ کیوں میٹھے وہ لوگ، کیوں ایمان والے بچے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے جنت میں، جس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی، اور لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ تو فائدے اٹھا رہے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ کہ وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور، وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کھا رہے ہیں جانور۔ آپ اگر دیکھ لیں تو واقعی میں لگتا ہے کہ جس جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ تو جانوروں کا جو خواہش پہ چلنا، بس کھانا، صبح اٹھے تو کھانا، شام ہوئے تو کھانا، رات ہوئے تو کھانا، یا پھر اپنے ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اور ان کے لیے ٹھکانہ ہے آگ ہے ان کا ٹھکانہ۔ اور کتنی بستی جو زیادہ قوت والی تھی تیری اس بستی سے، یعنی مکہ والوں سے، وہ جس نے آپ کو نکال دیا، یہ بستی جس نے آپ کو نکال دیا، یعنی کہ آگے کی ابھی جو مدینہ میں پہنچ گئے ہیں اور ہجرت کر کے، تو انہوں نے نکالا ہے، تو وہ جو بستی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا، ان کی کوئی مدد نہیں آئی تھی، تو جیسے ان بستیوں کو ہلاک کیا تو ان کو ہلاک کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے، جنہوں نے نکالا۔ اور جب نبی نکل جائے کسی جگہ سے وہاں تو پھر وہ بستی ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، جو کہ روشن نشانی، واضح نشانی کی طرف سے اللہ کے اپنے رب کی طرف سے ہے، وہ کمن زینا، مانند ہو سکتا ہے جس کے برے عمل جو ہے وہ خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اس کے برے عمل خوبصورت بنے ہوئے ہیں۔ برے عمل کیوں خوبصورت بنے ہوئے ہیں؟ واتبعوا ہواہ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ خواہشات کی پیروی ایسی ہے کہ انسان اندھا بن جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے، اس کو غلط صحیح کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ مثال جنت کی تو وعدہ ہے متقین کے لیے، کیا ہے جنت میں وعدہ؟ 4 خوبصورت نہریں، 4 نہروں کا ذکر ہے سورہ محمد میں۔ پانی ایک ایسی نہر ہے جس پانی کی نہر ہوگی، اور وہ پانی اتنا زبردست لذیذ کہ وہ یعنی کہ ایک پانی آپ کا رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ خراب ہو گیا، آپ پھینک دیتے ہیں پانی،
اور وہ پانی جس کا کہ یعنی کہ اس میں کوئی کسی طرح کی اسمیل نہیں ہوگی، یعنی بدلنے والی کوئی اسمیل کی طرح کا نہیں ہوگا، اور نہریں لبن کی، دودھ کی، اس کا تو کوئی مزہ ہی نہیں چینج ہوا. ہمارے ادھر تو مزہ ہی چینج ہو جاتا ہے. دودھ کی نہریں جنت میں ملیں گی. تو دودھ کتنی فائدہ مند چیز ہے. اسی طرح سے شراب، اب آج جو شراب یہاں منع ہے، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، اور وہ شراب کی نہریں ایسی ہوں گی جس سے عقل زائل نہیں ہوں گے، اور پینے والوں کے لیے لذت والا ہوگا. اور عسل مصفا، یعنی ایسا صاف شفاف عسل ہوگا، شہد ہوگا شفاف اصلی، اور اس میں اور پھل بھی ہوں گے، مغفرت بھی ہوگی رب کی طرف سے. کیا وہ ہے اس طرح کا جو یعنی یہ جو جس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو آگ میں ہے، جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، وہ پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، اور جو کھولتا ہوا پانی اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا. اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا. اور کچھ جو ہے سنتے ہیں آپ کی طرف، اب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بیٹھتے ہیں انہیں بیچ میں اور سنتے ہیں، لگتا ہے جیسے غور سے سنتے ہیں، لیکن جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو علم والوں کے پیچھے جاتے ہیں اور ان صحابیوں کے بیچ میں جا کے پوچھتے. صحابیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منافق ہے. منافق کے تو نام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا، ان کے پیچھے جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کیا کہا ہے انہوں نے، ماذا قال آنفا، انہوں نے کیا کہا. سمجھنا تو چاہتے نہیں تھے، اگر سمجھتے تو کوئی اتنی مشکل زبان نہیں تھی. اولئک الذین تبع اللہ، تو ایسے کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ان کے دلوں پہ. اور انہیں کیوں سیل کر دیا؟ انہوں نے خواہش کی پیروی کی. بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ ریمائنڈر دے رہے خواہش کی پیروی. تو ہم نے سوچنا ہے جس وقت ہمارا خواہش ہمیں فون کی طرف لے کے جا رہا ہے اللہ کی قرآن سے پہلے، تو ہم نے اس کو سمجھ لینا ہے یہ شیطان ہمیں خواہش کی طرف لے کے جا رہا ہے. یا ہم کسی کی بات کر رہے ہیں اور فوراً ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے دل کی خوشی کے لیے ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں خوشی مل رہی ہے غلط کام سے، تو فوراً سمجھنا چاہیے. وَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ انتظار کر رہے ہیں ایک ساعت کا، جب وہ آ جائے گا اچانک اس کے پاس. اب اس کی علامتیں تو آ گئی ہیں. فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْ ذِكْرَاهُمْ، اب جب آ گئی اس کی علامتیں، جب قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی تو کوئی نصیحت اس وقت کام نہیں آئے گی. بس جان لو، علم حاصل کرنے کے لیے جان لو، فَعْلَمْ، جان لو کہ بے شک اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے. اور استغفار کریں اپنے گناہوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ استغفار کرتے رہیے. یعنی اللہ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح سے بھی. کوئی بھی حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا کرنے کے لیے استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ کرتے تھے. تو ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اور پھر مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے اس وقت بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، تمہاری پلٹنے کی جگہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور تم کہاں جا رہے ہو، کہاں ٹھہرو، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں، اچھا یہ ایمان والے تو ہیں، یہ تو انتظار کرتے تھے اللہ کی آیات کا کہ آیات آئیں، اور ابھی تک تو ہمیں روک دیا گیا تھا، اب ہمارے پاس احکامات آئیں گے جنگ کے. فَإِذَا أُنزِلَتْ، جب اتری آیات، محکم آیات اتری، ذکرہ، اس میں ذکر ہے قتال کے بارے میں، تو وہ تو ایمان والے تو انتظار کر رہے ہیں. لیکن جو منافق ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے جس کے دل میں بیماری ہے، وہ ایک دوسرے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بے ہوشی آ رہی ہو. ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی شوق میں، اب تو آ گیا، اب تو حکم آ گیا، اب تو کرنا ہے. کیونکہ منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مومن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مومن انتظار کر رہے ہیں، اور منافقوں کی نشانی کیا ہے کہ جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی آ رہی ہو، اب تو موت آ گئی ہے. تو ان کے لیے کم بختی ہے، یعنی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، نہیں اٹھیں گے. اگر وہ اطاعت کر لیتے اور اچھی بات کر لیتے، جب ان کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا تھا، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، ایک امر آ گیا تھا، تو یہ وہ کر جاتے نا، اس کی اطاعت کر لیتے، اس بات کو مان لیتے اچھے سے. کتنا اچھا ہوتا. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، کہ اگر وہ اللہ سے سچ کہتے کتنا بہتر ہوتا. پہلے تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہاں ہوگا تو ہم جائیں گے، ہوگا جب جنگ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو اپنا فائدے دیکھتے تھے نا وہ کہ مال غنیمت جہاں پہ ہوگا وہاں پہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہی ہوتا کہ اگر یہ اللہ سے سچ کہتے. صدق اللہ، یہ اللہ سے سچ کہتے. پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہی میں سے کسی کو حاکم بنا دے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم والی بن جاؤ، اگر تم حاکم بن جاؤ، تو تم تو یہی کرو گے کہ تم فساد بھی کرو گے اور رشتے بھی کاٹو گے. یعنی تمہیں حاکم بنانے کا مقصد یہی ہوگا کہ پھر سب فساد بھی ہوگا اور
رشتے بھی کٹیں گے. تو ایسوں کے لیے جو رشتے کاٹتے ہیں, جو فساد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کیا ہے, ان کو بہرا کر دیا, ان کا اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو, کیونکہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل وہ کر دیا. اور ان المنافقین اسفل السافلین, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بھی بتا دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن, انہوں نے تدبر نہیں کیا قرآن پر, کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں, اقفال ہوا کفل لگے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں. ان الذین, یعنی کہ کس چیز کے تالے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر؟ نفاق کے تالے ہیں, حسد کے تالے ہیں, کسی طرح سے ان کا یعنی کہ دل میں کوئی اپنی خود پسندی ہے, یہ سب جو سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں, نفرت ہے, بغض ہے, منافقت ہے, شک ہے, شبہات ہے, شہوات ہے, اس سب کے اس کے تالے لگے کہ ایمان ان پہ قرآن اثر ہی نہیں کر رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنے پیٹھوں پر, جو اپنے پلٹ گئے ہیں, اس کے بعد جن کے پاس ہدایت واضح ہو گئی تھی, تو شیطان نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا, اس کو لمبی لمبی امیدیں دلائی تھی. یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ناپسند کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا, یعنی کہ اب منافقین جو ہے وہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ناپسند کیا تھا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جو بھی اتارے ہیں انہوں نے نہیں مانا اس بات کو,